الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف پڑھ لیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے طلاق کے موضوع پہ ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور اسی طلاق کے موضوع پہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ دعا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا ترجمہ، مطلب، مفہوم حق شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق یہ آج کل اتنی عام ہو چکی ہے، خاص کر ہمارے پنجاب میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید اگر میں یوں کہوں کہ نکاح سے زیادہ آج کل طلاقیں چل رہی ہیں تو شاید میں جھوٹا نہ ہوں۔ پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایریا، کوئی قوم، کوئی طبقہ طلاق سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے طلاق پہ مفصل گفتگو کروں گا۔ طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، اور طلاق کون کون سی ہوتی ہے، اور اگر طلاق نہ دیں تو کیا ہوگا، اگر طلاق دے دیں تو کیا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ اس طلاق سے تھوڑا سا پیچھے آ کے دیکھیں تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے صبر کا۔ اگر انسان میں صبر آ جائے، مرد میں اور عورت میں صبر آ جائے تو طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ سب سے مین کردار ہے صبر کا، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے اعتبار کا۔ میاں بیوی میں صبر بھی ہو، اعتبار بھی ہو۔ دنیا لاکھ پٹیاں پڑھاتی رہے، دنیا لاکھ چالیں چلتی رہے، جب میاں بیوی کے درمیان صبر بھی ہوگا اور ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار بھی ہوگا تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں جی یہ تو طلاق والی ہے، اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو پہلے والا شوہر طلاق دیتا ہی کیوں؟ یعنی کہ آج کل ایک ہدف بن چکا ہے، ایک نشانہ بن چکا ہے کہ طلاق میں ہر جگہ قصور عورت کا ہی نکالا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلطی اور زیادتی ہے۔ ہاں، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، حلال ہے لیکن پسند نہیں ہے۔ حضرت معاذ یا حضرت ثوبان، ان دونوں میں سے ایک صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہے طلاق۔ یعنی کہ جتنے بھی حلال کام ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دو لفظ ہیں اور عجیب ہیں، حلال بھی اور ناپسندیدہ بھی۔ آج کل تو طلاق یوں دی جا رہی ہے جیسے کوئی مولی گاجر ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق۔ مسئلہ ہوتا نہیں، واقعہ ہوتا نہیں، بس عورت بیچاری کو تھوڑا سا موقع دینے کے بعد، ایک تو قصور بھی ہمارا مردوں کا ہوتا ہے کہ اس کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، اس کو موقع دے کے سر پہ چڑھاتے ہیں۔ جب وہ بیچاری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب وہ بیچاری تھوڑی سی اپنی زبان کی اوقات دکھلاتی ہے، تھوڑی سی اپنی مجبوری پیش کرتی ہے اور وہ اپنا انداز تلخ پیش کرتی ہے تو فوری اس کو طلاق نامہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے طلاق ابھی تک لکھی ہے، ابھی تک اس کو دی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی طلاق لکھوائی ہے،
میں نے تو دستخط ہی کیے، کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ جاؤ لکھواؤ کسی سے، لکھوانے کے بعد آپ اوپر دستخط کر دو، طلاق ہو جائے گی۔ آپ جاؤ کسی کے سامنے کہہ دو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جائے گی۔ آپ اپنی بیوی کو کہہ دو تجھے طلاق، بیوی سنے تب بھی طلاق، بیوی نہ سنے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہے مردوں نے۔ اسلام نے کتنی عزت دی تھی عورت کو، کتنا مرتبہ دیا تھا عورت کو، کتنا وقار دیا تھا عورت کو۔ وہ عورت کہ جب اس کے حیض کے ایام آتے تھے تو اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور جیسے جانوروں کو روٹی پھینکی جاتی اس عورت کو ایسے روٹی پھینک دی جاتی تھی۔ اس عورت کو اللہ پاک نے مقام دیا، اس عورت کو اسلام نے عزت دی۔ وہ عورت کہ جس کے ساتھ بات بھی نہیں کی جاتی تھی، اللہ پاک نے دین بیچ کے سہولتیں پیدا کر دیں۔ وہ عورت جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کا جب مقام بتایا نا تو فرمایا کہ اگر یہ ماں کے روپ میں آئے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور اگر یہ بیٹی کے روپ میں آئے تو پھر یہ گھر میں رحمت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کو طلاق دے دے اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ میں نے اچھا کیا جان چھوٹ گئی، تو اس سے پیچھے بھی تو دیکھیے کہ جو آپ صبر کر رہے تھے اس صبر پہ آپ کو کیا ملنے والا تھا۔ اور اگر ابھی آپ نے طلاق دے دی تو آپ کے پاس جو چھوٹے چھوٹے جگنو ہیں، جو آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، اس کا کیا بنے گا؟ در در کی ٹھوکروں پہ اس کو لانا چاہتے ہیں؟ عجیب تماشا بن گیا کہ جی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اس کو تو پہلے طلاق مل چکی ہے، اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو اسے طلاق کیوں آتی؟ ہے میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، اس میں کوئی قصور تھا ان کا؟ کوئی قصور نہیں تھا۔ ایسے کیسے کہہ دیا کہ اگر یہ اس قابل ہوتی تو اس کو پہلے ادھر سے طلاق نہ ملتی؟ اور ہر جگہ پہ نشانہ عورت ہی بنائی جاتی ہے کہ جی عورت کا ہی قصور ہے، عورت کا ہی قصور ہے۔ وہ جتنی بھی صابرہ ہو، جتنی بھی شاکرہ ہو، جتنی بھی تابع دارہ ہو، جتنی بھی فرما بردار ہو، قصور آ جا کے اسی کا ہی نکالا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی کوئی رستہ نکالو، صلح کرا دو، اور بعد میں پھر یوں کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اکٹھی 3 دی تھی، بعد میں یوں کہتے ہیں جی میں نے تو ایک ہی مجلس میں دی تھی۔ اچھا عجیب بات، اس سے بھی ایک عجیب بات بتاؤں، مسلکن دیوبندی ہوگا، مسلکن بریلوی ہوگا، جب طلاق کی باری آئے گی نا، جب دیوبندی کے پاس جائے گا کہ جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو کیا 3 ہوں گی؟ دیوبندی کہے گا جی ہاں 3 ہو گئی۔ جی میں نے غصے میں دی ہیں، جی ہاں ہو گئی، آپ پیار سے دو، غصے میں دو، طلاق ہو گئی۔ اور آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتاتا چلوں، نکاح میں گواہ شرط ہیں، طلاق میں گواہوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر مرد اکیلا ہے تب بھی طلاق، ساتھ بیوی ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی میں نے تو اکٹھی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، جی طلاق ہو گئی۔ بریلوی مولوی صاحب کے پاس گیا بندہ، جی میں نے اس طرح کر کے 3 طلاقیں دی ہیں، تینوں ہو گئیں؟ جی ہاں تینوں ہو گئیں۔ اب کیا بنے گا؟ مولوی صاحب کوئی رستہ نکالو۔ جی اس کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب اس کا رستہ، اس کا حل فی الوقت اسی بیوی کو دوبارہ اسی مرد کے پاس لانے کے لیے نہ کسی بریلوی کے پاس کوئی حل ہے، نہ کسی دیوبندی کے پاس کوئی حل ہے، شیعہ کے پاس حل ہے اور اہل حدیث کے پاس حل ہے۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ اب ایک دیوبندی اس مسئلے میں آ کے اہل حدیث بن جائے، ایک بریلوی اس مسئلے میں آ کے اہل حدیث بن جائے، شیعہ بن جائے۔ آپ نمازیں دیوبندی کے پیچھے پڑھو، آپ روزہ، سحری، افطاری، قرآن تلاوت، رکوع، سجدہ، نکاح، سارا سسٹم دیوبندی کے پیچھے کرو، بریلوی کے پیچھے کرو، اور جب نکاح کی باری آتی ہے تو ادھر بھاگتے ہو۔ دین میں آسانیاں ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا اسی طرح اس کو فٹ کر دیا۔ باقی سارے کاموں میں
دیوبندی کو آگے کر دیا، بریلوی کو آگے کر دیا. جب طلاق کی باری آئی تو اہل حدیث کے پاس چلے گئے کہ جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، ہو گئی ہیں؟ نہیں 1 طلاق ہوئی ہے، جاؤ اپنا رہ سکتے ہو. شیعہ کے پاس جاؤ، وہ بھی آپ کو 3 طلاقوں کی ایک ہی طلاق بتائے گا. اہل حدیث کے پاس جاؤ، وہ بھی آپ کو 3 طلاقوں کی ایک ہی طلاق بتائے گا. حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور مرفوع روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اب جب جھگڑا ہوا، اسی بات میں جھگڑا ہوا، جھگڑا ہوتے ہوتے بات آ گئی طلاق تک، تو میں وہ کیس لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور میری بیوی کا یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری طرف سے میری بیوی کو 3 طلاقیں. کتنی؟ 3. اور کون کہہ رہا ہے؟ صحابی. اور مسئلہ کون بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اب اگر جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا نا، وہ آپ لوگوں کے کانوں میں ڈالتا چلوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جاؤ 3 طلاقیں ہو گئیں. اب جب حدیث آ گئی، اور ہاں امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاروں کے ہاں 1 ہوگی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی. اب جو مرضی کرتے پھریں ہم، جس کے پاس مرضی جائیں. جب 3 دے دی تو 3 واقع ہو گئی. چاروں کے ہاں 3 طلاقیں ہو گئیں. اب یا تو پھر یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہ کریں، یا یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی منمانی کریں. اچھا، طلاق کی 3 قسمیں: احسن، حسن، بدعت. طلاق ہے، وہ چاہے احسن ہو، چاہے حسن ہو، چاہے بدعتی ہو، 3 طلاقیں ہو جائیں گی. لیکن سب سے جو اچھی طلاق ہے وہ ہے طلاق احسن. اور ویسے بھی احسن اور حسن میں معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورت چیز کو، کوئی بھی خوبصورت چیز، اور احسن جو سب سے خوبصورت ہو. کبیر ہے بڑی چیز، اور اکبر ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اکبر، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اشدو کے معنی میں آتا ہے. اچھا، اب جناب یہ طلاق اتنی پیاری، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی بیوی کو طہر میں 1 طلاق دیں. اگر آپ کی کسی وجہ سے نہیں بن رہی، آپ کا نباہ نہیں بن رہا، اور آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اسے ایک ہی بار 3 طلاقیں دے کے، اس طرح کر کے یہ طلاق دے کے آپ اپنے اوپر خسارہ نہ لائیں. اس کا بعد میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ 1 طلاق دیں، اس طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کو آپ طلاق دے رہے تھے وہ سدھر جائے، یا آپ جس بات میں آ کے، جس غصے میں آ کے طلاق دے رہے تھے، ہو سکتا ہے رشتہ دار، پرے پنچایت، جرگے والے لوگ آپ کے آپس میں تعلقات کو ٹھیک کر دیں، دوسری طلاق کی بھی ضرورت نہ آئے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب جب ایک توہر بھی آپ کو بتاتا چلو، شاید آپ کو توہر کا بھی نہ بتاؤ. ایسے ایام میں آ کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 قسم کے دن ہوتے ہیں: حیض، توہر. حیض جن دنوں میں عورت کو خون آتا ہے، اور توہر کہتے ہیں جن دنوں میں خون نہیں آتا، مطلب جو پاکی کے دن ہوتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ آپ توہر کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے دیں. اگر بعد میں کوئی صورت صلح صفائی کی نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ صلح کر لیں، آپ رجوع کر دیں. لیکن یاد رکھنا، اس میں بھی آپ نے طلاق رجی دینی ہے. طلاق کی آپ کو میں نے قسمیں تو بتائی ہیں کہ 3 ہیں: احسن، حسن، بدعت. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ طلاق ایک اور حساب سے 2 قسم کی طلاقیں ہوتی ہیں: رجی، بائنا. جب طلاق رجی ہو جائے، رجی رجعت سے مانا رجوع کرنا، واپس لینا. جب ہم 1 طلاق دیں گے رجی، اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، واپسی بیوی کو اپنے نکاح میں لایا جا سکتا ہے، اپنے پاس لایا جا سکتا ہے، اپنی زوجیت میں لایا جا سکتا ہے. اگر دوسری طلاق دیتے ہیں اور وہ بھی رجی،
تو اس کے بعد بھی اپنے پاس بیوی کو لایا جا سکتا ہے. اگر پہلی دیتے ہیں بائنا یا دوسری دیتے ہیں بائنا, پھر تو بائنا ہی ہوگی. جب تیسری آ جائے گی تو تیسری رجی ہے ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی ہے, الطلاق مرتان, کہ طلاقیں دو ہیں, اور جو دو قرآن پاک نے یہاں پہ بیان کی ہیں وہ ہیں طلاق رجی, یعنی کہ پہلی کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے, دوسری کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اگر آپ چاہیں تو ان کو روک لیں, یعنی کہ اپنی بیویوں کو روک لیں, طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرا لیں دوسری طلاق کے بعد. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آسان طریقے سے جانے دیں. اب اس کا کیا مطلب آسان طریقے سے جانے دیں؟ مطلب کہ آگے دوسرے تیسرے توہر میں آ کے تیسری طلاق بھی دے دیں. اگر عورت اپنی رضامندی سے طلاق مانگتی ہے جسے خلا کہتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پہلے یہ سوچیں, آپ کے ہاں اولاد ہے, آپ کے ہاں بیٹیاں ہیں, آپ کے ہاں بیٹے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ شادی کرنے میں تو بڑی جلدی کر لی تھی, اب تھوڑا سا نباہ کر کے بھی تو دکھائیں. طلاق میں حیران ہوں. میں آج ہی نیٹ پہ پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ طلاقیں ہمارے ملک میں پنجاب میں پائی جا رہی ہیں. شادیوں کے دو شادیوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں, تین شادیوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں, چار شادیوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں, اور سنبھالی ایک بھی نہیں جا رہی. کیا ہے جی, یہ بیوی ہے ہی ایسی. ارے بیوی ایسی تھوڑی سی آپ ہی تو قربانی دے کے دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں سے نکاح کیا, شادی کی. کتنی سے؟ 11 سے. ایک کو کسی بات میں آ کے نوبت آ گئی طلاق دینے کی, ابھی طلاق دی نہیں تھی, فیصلہ ہو گیا تھا, طلاق کی بات چل رہی تھی, آنے والا آ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے, بتا دیا طلاق نہیں دینی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں, ان حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. حیرانگی ہے مجھے تو اس بات کی, حلال بھی اللہ نے کر دی اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کر دی. اگر آپ بیوی کی تھوڑی تھوڑی تلخیوں پہ آ کے صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کی اولاد کو اللہ پاک یوں پروان چڑھائے گا, یوں اللہ پاک آپ کی اولاد کو تابع. اچھا, اولاد کو بھی نیک بنانے کا ایک آپ کو ٹوٹکا یہاں پہ بتاتا چلوں. آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی, بھلے نہ بنے, جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہو نا تو آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں. اور بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ چاہے نہ بن رہی ہو, نباہ نہ چل رہا ہو, لیکن اپنی اولاد کے سامنے اپنے خاوند کی تعریف بیان کرے. بچوں کو کہے ماشاءاللہ آپ کے ابو کتنے پیارے ہیں, کتنے اچھے ہیں, آپ کی ایک ہی خواہش پوری کرتے ہیں. اور مرد بھی کیا کرے, مرد بھی یوں کہے ماشاءاللہ آپ کی امی کتنی پیاری ہیں, آپ جو کہتے ہو وہی پکا کے دے دیتی ہیں. عورت کا کام, آپ جو مانگتے ہو ابو لا کے دے دیتے ہیں. مرد کا کام, آپ جو مانگتے ہو امی تیار کر کے دے دیتی ہیں. جب یہ چیز چلے گی نا تو اللہ کی قسم اولاد کے اوپر ایک مثبت قسم کا اثر پڑے گا, جس سے اولاد کا ذہن مثبت بنے گا, اور آگے چل کے آپ کی اولاد مثبت ذہن والی بنے گی. اس سے آپ کو کوئی خسارہ نہیں ہونے والا, اور اس سے پھر آگے ایک اور بھی اجر آپ کو ملنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی جاریہ ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسی چیز, ایسے صدقے کو کہ جس کے بعد ثواب ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے. آپ نے مجھے کھانا کھلایا, آپ کو ثواب مل گیا, بس. آپ نے یہاں سڑک پہ درخت لگا دیا, درخت کے نیچے اب مسافر آ کے بیٹھتے ہیں, وہ سائے میں سکون حاصل کرتے ہیں. تو جب تک وہ درخت لگا رہے گا تب تک آپ کے کھاتے میں ثواب لکھتا رہے گا. اور یہ جو اولاد ہوتی ہے نیک اولاد, یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. آپ مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مٹی میں چلے جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. وہ آپ مٹی میں ہیں, آپ کی اولاد جو جو نیکی کرتی رہے گی وہ آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی.
لیکن اگر آپ نے بچوں کے سامنے کہا بیوی کو تو ایسی ہے، اور اگر بیوی نے کہہ دیا خامن کو تو ایسا ہے، تو اس سے پھر بچوں کا ذہن نیگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اثرات بھی منفی پڑتے ہیں، اور وہاں سے آ کے پھر اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ یو کے سے کچھ دن پہلے مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا، انگلینڈ سے۔ میسج کرنے والے نے کہا کہ جی میرے بھائی کی شادی ہوئی، چند دن بعد طلاق ہو گئی، اور طلاق میں وہاں پہ گھر میں تھوڑا سا لفڑا بنا، اور اس لفڑے میں آ کے ہم نے سمجھا شاید قصور اس کا ہے، قصور تو اس کا تھا نہیں، لڑائی ایسی ہوئی کہ اسے طلاق دے دی گئی، لیکن میرے بڑے بھائی کی بیوی کا قصور تھا، اس نے کھانا خراب ہو اس نے یہ دنگا فساد مچایا، یہاں پہ ہمارے درمیان لڑائی کرائی، اور اسی نے طلاق دلوا کے نکال دیا، اور وہ 11 سال سے ہمارے پاس رہ رہی تھی، اور اب 11 سال کے بعد اس کے اوپر بھی یہی نوبت آ چکی ہے، 3-4 بچے ہیں اس کے پاس، اب وہ اپنے میکے بیٹھی ہے اور لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے چال چلی تھی کہ یہ میری جو میرے دیور کے گھر والی جو ہے وہ یہاں پہ نہ رہے۔ اب یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو علیحدگی بھی ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرنے لگیں تو جو نئی دلہا، جو نئی ساس آپ کے پاس، جو وہ نئی آ رہی ہے آپ کے پاس بہو، اس کے لیے آپ کمرے کا الگ انتظام کریں۔ ٹائم کیا ہوگا؟ اس کے لیے کمرے کا الگ انتظام کریں، اس کے واش روم کا الگ انتظام کریں، اس کے کچن کا الگ انتظام کریں، اور اکثر انہی تینوں چیزوں میں آ کے لڑائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بات میں نے وہ UK والی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر گھر میں 2 بھائی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ایسے طریقے سے رہیں کہ ہر بھائی کا اپنا چولہا ہو، ہر بھائی کا اپنا واش روم ہو، ہر بھائی کا اپنا سسٹم ہو، ہر سسٹم ایسا ہو اپنا جس میں اختلاف ہو سکتا ہو۔ یہاں ایک فیملی رہ کے گئی ہے، یہ آپ کے اسی گلے میں، اور میرے لیے تو وہ کبھی بھی بھولنے والی نہیں ہے۔ وہ پوتوں نواسوں والے بھائی ہو گئے، 5-6 بھائی ہیں، پوتوں نواسے والے ہو گئے، اور ابھی بھی سب ایک ہی ہیں، اکٹھے ہیں، ابھی بھی ایک ہی ہیں۔ ان کا کھانا پکتا ہے ایک ہی برتن میں، وہ بیٹھتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یار کیسی فیملی، اتنے بھائی، اور پھر ان کے بیٹے ہی نہیں، صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ ان کے پوتے نواسے آگے ہو گئے، اور وہ کتنے مزے سے، ٹہکے سے، سبیل سے، اتفاق سے گھر میں خوشحال رہ رہے ہیں، اور طلاق کا کبھی ان کے خیال تک نہیں آیا۔ ادھر ایک طرف طلاقوں کی بات ہے، اور دوسری طرف خواب دیکھتے ہیں کہ جی 2 شادیاں کرنی ہیں، 3 شادیاں کرنی ہیں، 4 شادیاں کرنی ہیں۔ ہاں کریں، آپ شادی کریں، شادی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شادیاں آپ 4 کریں، لیکن آپ پہلی سے تو پوچھیں کیا آپ اس کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے حقوق میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے؟ کیا وہ آپ کی دوسری شادی پہ ایگری ہے، تیسری پہ ایگری ہے؟ اگر وہ آپ کو راضی ہو کے کہہ دیتی کہ آپ کرائیں تو جائیں، پھر آپ کو اسلام نہیں روکتا، لیکن اگر آپ بلا وجہ دوسری شادی کرواتے ہیں تو یاد رکھنا کل کو دونوں کو طلاق ہو سکتی ہے۔ جو پہلی بیوی آپ کے پاس موجود ہے، جس کے بطن سے آپ کو بچے ہیں، اولاد ہے، کل کو آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اور طلاق بائنہ جس کے بعد کوئی رجوع نہیں۔ طلاق بائنہ چاہے پہلی ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری ہو۔ بعض دفعہ بندہ یوں الفاظ استعمال کرتا ہے تو میری طرف سے فارغ۔ اب ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب میں نے تو صرف یہی کہا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہے، کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تم میری طرف سے فارغ، تو اس وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں مطلب کیا تھا اس کا؟ اگر تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ تجھے طلاق، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے طلاق ہو گئی، اور اگر یہ اس سے مراد آپ کا مطلب طلاق نہیں، تو پھر آپ کا ذہن ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ اس طلاق کا لفظ کہنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں تو صحیح کہ اس کا خمادہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ بعد میں پھر جرگہ آ جاتا ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی طرح سے صلح کر لیں، فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے کوئی حل نہیں نکلا، فلاں کے پاس گئے کوئی حل نہیں نکلا۔ ارے مولویوں کے پاس بھاگنے سے پہلے، طلاق کا لفظ منہ سے بکنے سے پہلے ہی مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے
کہہ دیتے کہ مولوی صاحب ہمارا نکاح نہیں ہو رہا، کوئی صورت بتا دیں. نہیں، ایسا کام نہیں کرنا. جب طلاق ہو جائے گی پھر ہم بھاگیں گے کہ جی اس نے تو ابھی تک صفحے پہ لکھی ہے. ہاں صفحے پہ لکھی ہو تب بھی ہو جائے گی، منہ سے لفظ کہہ دیا تب بھی ہو جائے گی. اگر ذہن میں لفظ طلاق کا تھا، زبان میں لفظ فراغت کا آ گیا، تب بھی طلاق ہو گئی. طلاق بائنہ ہو، طلاق رجعی ہو، وہ اس کا اپنا ذہن ہوگا. اگر اس نے یوں کہہ دیا تو میری طرف سے پوری زندگی کے لیے فارغ ہے، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی. عجیب تماشا بنا رکھا ہے. وہی بات آ گئی نا، طلاق کو مولی اور گاجر سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. بڑی آسان چیز ہے نا. ادھر سے اٹھائی، گاہک آیا، جی کیا چیز چاہیے؟ مجھے ماچس چاہیے، یہ لو. کیا چیز چاہیے؟ مجھے طلاق چاہیے، یہ لو. بھائی اسلام نے کچھ عزت دی عورت کو، اسلام نے کچھ مقام دیا. ذرا صبر کر کے تو دیکھیں. بہت سے لوگ صبر کر کے بیٹھے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور دنیا میں مثال دی جاتی ہے. سخت اتنے ہیں کہ اگر چارپائی پہ، بیڈ پہ، بستر پہ تھوڑا سا یوں بل بھی پڑتا ہے تو وہ فوری غصے میں ہو جاتے، تیش میں آ جاتے، یہ کیا کر دیا. لیکن پھر ان لوگوں نے قربانیاں بھی یہ دی تھیں کہ انہوں نے کسی صاحب میں آ کے برداشت بھی کیا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ کہا کہ ابھی طلاق دی ہے نا، ابھی وہ میری عدت میں ہے، یعنی کہ میں چاہوں تو ابھی رجوع کر سکتا ہوں، لہٰذا ابھی وہ میری عدت میں، میرے نکاح میں ہے، میرے اختیار میں، اب میں بات نہیں کر سکتا. جب عدت پوری ہو گئی، طلاق ختم ہو گئی، سارا سسٹم آپے سے باہر ہو گیا. پھر سائل نے پوچھا کہ جی ابھی بتا دیں طلاق کی کیا وجہ بنی؟ کہا ابھی تو وہ میرے نکاح سے بھی نکل گئی ہے، ابھی تو وہ میری زوجہ ہی نہیں رہی، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیوی جیسی بھی ہو نا، اس کا عیب آگے نہیں بتا